اس کے بعد آیت نمبر 142 142 وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، واو کا معنی کیا؟ اور وعدنا ہم نے وعدہ دیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کتنا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کا. 30 کے بارے میں بتا چکا ہوں، یعنی کہ 30 لیلہ راتیں. وَأَتْمَمْنَاهَا، وَأَتْمَمْنَا، اور اتممنا ہم نے مکمل کیا ان 30 راتوں کو بعشرین، کس کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ. اب کتنی ہو گئیں؟ 40. فتم، فا الگ ہے، تم الگ ہے. فا کا معنی کیا؟ تو. تم تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی. میقات ربہ، اس کے رب کی مقرر کردہ مدت. اس کا رب، کس کا رب؟ موسیٰ علیہ السلام کا رب. میقات کا معنی کیا؟ مقررہ مدت، مقرر کردہ وقت. 40 لیلہ، 40 راتیں. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، لأخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون، اپنے بھائی ہارون سے کیا کہا؟ اخلف، تو جانشینی کرنا، نی میری، تو میرا جانشین بننا، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم میں. اور وہ کون؟ بنی اسرائیل. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، یعنی کہ ان کی. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، سبیل کا معنی کیا؟ راستہ. المفسدین، فساد کرنے والے. اور نہ چلنا فساد کرنے والوں کے راستے پہ، اور نہ پیروی کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی. اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا. کیا مطلب 30 راتوں کا وعدہ؟ یعنی کہ 30 راتیں آپ طور پہاڑ پہ پہنچ کے اللہ کی عبادت کریں، روزے کی حالت میں رہیں. جب یہ 30 راتیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے گا. وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، بغیر کسی واسطے کے، براہ راست اللہ کلام کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں مکمل کر لی تو اللہ نے اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. اب کتنی راتیں ہو گئیں؟ 40. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے 40 تھی، لیکن اللہ نے ابتدائی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا. پھر ان کو مزید 10 راتیں دی تاکہ ان 40 راتوں میں تنہائی میں خوب اللہ کی عبادت کریں اور روزے رکھیں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے طور پہاڑ کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میں طور پہاڑ پہ جا رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے. وَأَصْلِحْ، اور آپ نے اس قوم کی اصلاح کرنی ہے، ان کو خیر کی باتیں بتانی ہیں، ان کو خیر کی باتوں پہ لگانا ہے، اور فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہیں چلنا. فساد کرنے والے جو شرک کے راستے پہ چلیں، گناہوں کے راستے پہ چلیں، آپ نے ان کی موافقت نہیں کرنی، آپ نے ان کی تائید نہیں کرنی، آپ نے ان کا ہم نوا نہیں بننا، بلکہ آپ نے ان کو روکنا ہے اس سے.